الحمدللہ آج اس اجلاس میں یا اجتماع میں جو عنوان جو ٹاپک جس پر میں آپ لوگوں کے سامنے بات رکھنے کی کوشش کروں گا، مرد اور خواتین، بوڑھے اور بچے، نوجوان سب اس میں شامل ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ کچھ نصیحتی کلمات، ایسی باتیں جس سے انشاءاللہ عزیز آپ کو کچھ فائدہ ہو۔ عنوان اور ٹاپک جو آپ کو اچھا لگے آپ نام دے سکتے ہیں اس کو، میں اس کو عام زبان میں کہوں گا ایڈوکیٹ فیض سید کی نصیحت نوجوانوں کو، یا میری طرف سے کچھ نصیحتی کلمات اس علاقے کے لوگوں کو۔ سب سے پہلے تو میں مبارکباد دوں گا اس اجتماع کے، اس پروگرام کے آرگنائزرز کو کہ الحمدللہ اتنی اچھی مجلس انہوں نے سجائی، اور جیسے کہ مجھے بتایا گیا کہ خواتین کا پارٹیسپیشن، عورتیں جو ہے اس پروگرام میں یا ایسے اجتماعات میں زیادہ آتی ہیں، تو میں کچھ باتیں ان کو خاص طور سے ذہن میں رکھتے ہوئے انشاءاللہ عزیز بات کروں گا۔ تو آئیے اپنے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں، اور چند نصیحتی کلمات، چند باتیں جو میں نے اہم سمجھی دور حاضر میں، جس زمانے سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، اس میں جو مجھے اور آپ کو کرنا چاہیے، جس کے بارے میں سوچنا چاہیے، جس کی فکر کرنا چاہیے، جس کے بارے میں سوچ وچار کرنا چاہیے، ایسی کچھ باتیں رکھنے کی انشاءاللہ اس کوشش کروں گا۔ تو آئیے سب سے پہلے آج جو بات میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا وہ ہوگا، سب سے پہلے میں نصیحت کروں گا آپ لوگوں کو، یا تاکید کروں گا اس چیز کی، جو سب سے پہلا نقطہ میری اسپیچ کا ہوگا، پوائنٹ ہوگا، وہ ہے اے مسلمانوں، اے لوگوں، توحید کو اختیار کرو، توحید پر قائم رہو۔ اس چیز کی کوشش ہو کہ ہمارے بچوں کی تربیت توحید پر ہو۔ توحید کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ایک اللہ کو ماننا، جیسے کہ اس کو ماننے کا حق ہے، یاد رکھیے۔ ورنہ بہت سارے لوگ انسانیت میں اللہ کو ایک مانتے ہیں، لیکن وہ اپنے طریقے سے ایک مانتے ہیں، ویسا نہیں مانتے جیسا رب نے ان کو بتایا اس کو ماننا ہے۔ اور ایسے ہی مسلمانوں میں ہوتا ہے، بہت سارے مسلمان بھی اللہ کو ایک مانتے ہیں، لیکن ویسے نہیں مانتے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے بتایا ہم کو، یا ان سے ہم کو پتہ چلا کہ ایسا ماننا چاہیے۔ تو سب سے پہلا نقطہ، سب سے پہلا پوائنٹ جو میرا آج ہوگا، مسلمانوں توحید پر آ جاؤ۔ اس لیے کہ جتنے بگاڑ دنیا میں آتے ہیں، جتنے بھی مصیبتیں ہم پر آج آ رہی ہیں، جتنے بھی پریشانیاں میں دعوے سے کہتا ہوں کل آئیں گی، وہ سب کی سب توحید کو چھوڑنے کی وجہ سے آئیں گی، وہ سب کی سب اللہ کو جیسا ایک ماننے کا حق ہے وہ نہ کرنے پر آئیں گی۔ اس بات کو سمجھنا بے حد ضروری اور سب سے اہم چیز ہے۔ اس لیے کہ آج کے زمانے میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اتنے ساری باتیں ہمارے سامنے میڈیا کے ذریعے مختلف ذرائع سے آتی ہیں، تو ہم لوگ جو ہے توحید میں کہیں نہ کہیں ہمارے کمزوری آ جاتی ہے۔ ایک آدمی جو یہ تو کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے، لیکن کوئی مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے، دکھ آ جائے، تکلیف آ جائے، دواخانے جانا پڑے، کوئی دنیا کے بزنس وغیرہ کامیابی نہ ملے، غریبی کی ڈر کی وجہ سے وہ فوراً توحید کو چھوڑ کر وہ سب کام کرنے لگتا ہے جو اس کے خلاف ہے۔ جیسا کسی نے کہہ دیا بزنس نہیں چل رہا ہے تو یہاں ماتھا ٹیک دو تو چلنے لگے گا، مسلمان لگا اس کے پیچھے۔ پھر تو سب سے اہم چیز یاد رکھو توحید ہے، ایک اللہ کو ماننا ہے، اور یاد رکھو اللہ رب العزت ہر کسی کی سنتا ہے، وہ ایک ہے اپنے رب ہونے میں، اس کے نام اور صفات میں، ٹھیک ہے، اس کی الوہیت کے اندر، اس سب میں وہ ایک ہے، یاد رکھو۔ اور وہ سب کی سنتا ہے، سب کی مشکلیں دور کرتا ہے، اولاد کا دینے والا ہے، زندگی کا دینے والا ہے، موت کا دینے والا ہے، رزق کا دینے والا ہے، مال و دولت کا، سب کچھ یاد رکھیے، جو دیا جاتا ہے اور جو لیا جاتا ہے۔ لیکن کتنی افسوس کی بات ہے ہم اس بات کو سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ آئیے جب میں توحید کی بات کر رہا ہوں تو ایک چیز، ایک پوائنٹ پر اس میں زور ڈالتا ہوں۔ بہت سارے مسلمان ایسے ہوتے ہیں دعائیں کرتے اللہ رب العزت سے، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ سنتا نہیں ہے ہماری۔ سنا ہے آپ نے کبھی بات؟ سبحان اللہ، اس بات کو یاد رکھو، اس بات کو یاد رکھو، اللہ رب العزت ہی سنتا ہے، اس کے علاوہ کوئی سن نہیں سکتا۔ جو ہم سنتے ہیں وہ بھی اللہ سناتا ہے بول کے ہم سن سکتے ہیں، ورنہ اگر کان چھین لے تو وہ بھی نہیں سن سکیں گے ہم۔ تو اللہ تعالیٰ ہی سنتا ہے، اس بات کو یاد رکھو۔ بس بندے کو مانگنا آنا چاہیے، بندے کو رب کو راضی کرنا آنا چاہیے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، واقعہ اس طرح سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام پتہ ہے نا کون تھے؟ داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں، یہ اللہ کے نبی تھے۔ ان کی خاصیت کیا تھی؟ یہ جانوروں کی بھاشا سمجھتے تھے، باتیں سمجھتے تھے۔
اور ان کی جو ملکیت تھی، ان کی جو فوج تھی، اس میں سب قسم کے جانور، چرند پرند جس کو بولتے ہیں نا، مطلب جس کو بولتے ہیں پشو پکشی، سب ان کے اس میں تھے۔ ہواؤں کو یہ حکم دیتے تو ہوائیں ان کی بات مان لیتی، جنوں کو یہ حکم دیتے تو جن ان کے حکم سے کام کرتے، یہ وہ نبی تھے۔ تو بارش نہیں ہوئی، تو سلیمان علیہ السلام چلے بارش مانگنے اللہ تعالیٰ سے۔ ایک نبی اللہ کا ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے اور اللہ سے مانگنے وہ نکلا ہے۔ آپ سمجھ رہے کچھ اس میں کچھ بات سمجھ میں آ رہی کہ مانگنا اللہ سے ہے، لیکن خیر یہ اصل پوائنٹ نہیں تھا میرا، میں آگے آ رہا ہوں کہ اللہ سے مانگنے کا جیسا حق ہے، مانگو وہ دینے والا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اللہ دعائیں نہیں سنتا ہے، تو وہ نکلے جب بارش کے لیے نماز استسقاء بولتے ہیں اس کو، بارش کی دعا، وہ نکلے اور جانے لگے تو راستے میں اپنے فوج سے کہا، لوگوں سے کہا کہ چلو واپس جانا ہے، اب ہم کو دعا نہیں کرنی ہے۔ تو لوگوں نے کہا اللہ کے نبی سلیمان، بارش کے لیے ہم دعا مانگنے نکلے تھے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اب دعا مانگنے کی ضرورت نہیں، واپس جانا ہے۔ انہوں نے کہا واپس جانا ہے، اس لیے کہ جب ہم راستے سے گزر رہے تھے تو ایک چونٹی جو الٹا پیٹ کے بل لیٹی تھی، اس نے اپنے پیر آسمان کی طرف کیے، اللہ رب العزت نے بارش کی دعا کی، اللہ نے اس کی دعا سن لی ہے، لہٰذا ہم کو دعا کی ضرورت نہیں، واپس جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو جانوروں کی بھی سنتا ہے، اس نے اس چونٹی کی دعا سنی۔ تو سوچو مسلمانوں، اگر تم یہ کہو گے اللہ ہماری نہیں سنتا تو پھر کس کی سنتا ہے اللہ تعالیٰ؟ بس مانگنا تو آئے، پکارنا تو آئے، جیسا حق ہے وہ کام تو کرو، پھر رب العزت دیکھو کیسے سنتا ہے۔ سمجھ رہے ہو اس بات کو؟ یہ بڑی اہم بات ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جس کو بولتے ہیں نا گرہ باندھ لینا، گیٹ باندھ لینا بولتے ہیں نا، عورتیں ان کے دوپٹے پلو کو کرتی ہیں نا کوئی چیز یاد رکھنے کے لیے، پہلے زمانے میں موبائل نہیں تھے نا تو وہ ریمائنڈر نہیں ڈال سکتے تھے، تو کیا کرتی تھی عورتیں؟ گاٹے باندھ دیتی تھی۔ تو گرہ باندھ لو، مطلب یاد رکھ لو اس بات کو کہ اللہ ایک ہے، اللہ کو ایک مانو گے دنیا میں کامیاب رہوں گے، اللہ کو ایک مانو گے قبر کی برزخ کی زندگی میں کامیاب رہوں گے، اللہ کو ایک مانو گے آخرت کی زندگی میں کامیاب رہوں گے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ دوسری چیز جو سوال لوگ کرتے ہیں اللہ سنتا نہیں، ایک واقعہ تو سنا دیا اللہ سب کی سنتا ہے، اسی میں ایک چیز اور ایڈ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جامع ترمذی کی روایت ہے سب کی سنتا ہے، لیکن 3 طریقوں سے سنتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں میں نے مانگا مجھے بھی مل جانا چاہیے، لیکن اللہ سنتا ہے لیکن 3 طریقوں سے سنتا ہے۔ پہلا، جو تم نے مانگا وہ تم کو عطا کر دیا جاتا ہے۔ تم نے دعا کی اللہ مجھے بزنس تجارت اچھا کر دے، ہو گیا۔ تم نے مانگا اللہ تعالیٰ مجھے گاڑی دے دے، مل گئی۔ تم نے مانگا اللہ تعالیٰ مجھے دنیا کے اندر کامیاب کر دے، ہو گئے۔ کوئی مسئلہ تھا، پریشانی تھی، دکھ تھی، تکلیف تھی، بیماری تھی، مانگا اور مل گیا۔ تو ایک تو اللہ تعالیٰ جیسے ہی بندہ جو مانگتا ہے وہ دے دیتا ہے۔ دوسرا کیا کرتا ہے؟ جب بندہ جو مانگتا ہے اگر وہ نہیں دیتا ہے تو اس کے بدلے اتنی مصیبت کو دنیا کی اس کے ٹال دیتا ہے جو اس کے پاس آنے والی تھی۔ سمجھا بات؟ پہلے تو دعا مانگی سیدھا مل گیا، دعا مانگی سیدھے نہیں ملا تو اللہ تعالیٰ اتنی مصیبت کو ہماری زندگی سے نکال دیتا ہے جتنی دعا میں نے کسی چیز کو مانگنے میں کی تھی۔ اور تیسرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اس کو مصیبت بھی کوئی نہیں ٹالتا اللہ تعالیٰ تو آخرت میں اس کا بدلہ دیں گا، اور بندہ جب آخرت میں جا کے دیکھیں گا اس کے نام اعمال رجسٹر تو کہیں گا اللہ میں نے یہ کام تو کیا ہی نہیں تھا لیکن لکھا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گا یہ وہ تیری دعائیں تھی جو تم اس سے مانگتا تھا، میں نے قبول نہیں کی، آج اس کا بدلہ تجھے دے رہا ہوں۔ بندہ کہیں گا اس بات کو سن کے اللہ کاش تو دنیا میری ایک بھی دعا نہ سنتا، اس لیے کہ جو بدلہ اس کو آخرت میں ملے گا اتنا بڑا ہوگا کہ وہ کہیں گا اللہ کاش تو دنیا میری ایک بھی دعا نہ سنتا۔ سمجھ رہے بات کو؟ تو لہٰذا بہت سارے لوگ توحید کے خلاف کام کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ اللہ سن نہیں رہا ہماری، میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، میری غریبی نہیں ہٹ رہی، میری مصیبت نہیں ہٹ رہی، میری پریشانی نہیں ہٹی، میرا بزنس نہیں چلا، میرا بچہ پاس نہیں ہوا، ہے نا؟ سب مانگتے میری منت پوری نہیں ہوئی، میری مراد پوری نہیں ہوئی۔ سب کی منت پوری ہوں گی، سب کی مراد، بس اللہ سے مانگو، وہ 3 میں سے ایک طریقے سے دیں گا۔ جو مانگا وہ ملیں گا، جو مانگا اس کے بدلے کو مصیبت اللہ ٹال دیں گا، اور تیسرا آخرت میں اس کا بدلہ ملیں گا۔ تو میں نصیحت کروں گا آپ کو جو سب سے پہلے تھی، اللہ کو ایک جانو، ایک مانو، اسی سے مانگو، وہی دینے والا ہے، وہی لینے والا ہے۔ اس چیز کو میں امید کرتا ہوں آپ سمجھے ہوں گے، تو یہ میری پہلی نصیحت تھی۔
خواتین سے بھی گزارش کروں گا، اپنے ننھے منھے بچوں کو جو تربیت دے کے بڑا کرتی ہے نا، تو ان کو توحید سمجھائے، ایک اللہ سے محبت سکھائے، ایک اللہ کیا ہوتا ہے وہ سمجھائے۔ تو ماؤں سے گزارش کروں گا، آپ کا دینی علم سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، چونکہ آپ کے گود سے لڑکے اور لڑکیاں دونوں پیدا ہوتے ہیں، اور اگر ماں توحید پر رہیں، اس نے توحید کا درس دیا، اس نے اس کو توحید سمجھائی، تو انشاءاللہ عزیز یہ بچہ جب بڑا ہوگا تو ایک اللہ کو مانتے ہوئے بڑا ہوگا، اسی طریقے پہ چلیں گا، اور انشاءاللہ عزیز جس کا خاتمہ توحید پر ہوا وہ آخرت میں کامیاب رہیں گا۔ یاد رکھیے چاہے زندگی کیسی گزری ہو لیکن خاتمہ توحید پر، چونکہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن تک یہ بات پہنچتی نہیں کبھی، بہت سارے لوگ دوسرے مذاہب میں ہوتے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے، تو پیدا کیسے بھی ہو ایک الگ بات ہے، مرے اس چیز پر کہ وہ ایک اللہ کو مانتا ہو۔ تو گزارش کروں گا خواتین سے، عورتوں سے جو میری بات کو سن رہی ہیں، آپ کا بہت اہم رول اور کردار ہے، اب آپ کو وہ رول ادا کرنے کا ٹائم آ چکا ہے۔ تو پہلی چیز توحید۔ آئیے توحید کے بعد میں دوسری چیز کی جو نصیحت آپ کو کروں گا آج وہ ہوں گی، مسلمانوں نماز قائم کرو، مسلمانوں نماز قائم کرو، مسلمانوں نماز کو قائم کرنے والے بن جاؤ۔ اب آپ کہیں گے نماز تو کر ہی رہے نا، کتنے وقت ایک دن میں نماز ہم پر فرض ہے؟ کچھ نوجوان ہمارے، کچھ لوگ 2 ٹائم پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ 3 ٹائم پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ جمعہ کو جمعہ پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ جب دل بولا پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ مصیبت آ گئی تو پڑھ رہے ہیں، باقی دنوں میں نہیں پڑھ رہے۔ کہ مسجد میں کبھی کوئی آ گیا تو مسجد والے پوچھتے گھر میں سب اچھے تو ہے نا، کوئی بیمار تو نہیں ہوا، دھندا پانی اچھا تو چل رہا ہے نا، کیوں تو تم مسجد میں آ گئے تو کچھ مصیبت ہوں گی بول کے، ورنہ تم مسجد میں آتے نہیں ہو کبھی، ایگزام تو نہیں چل رہے ہیں، ہاں پریکشا تو نہیں ہے تمہاری، تو مصیبت کے ٹائم پہ پڑھ رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کا حال یہ ہے کہ عید کو عید پڑھ رہے ہیں، ایسے لوگ بھی دیکھے آپ نے، عید کو عید پڑھ رہے ہیں، ہے نا۔ اور کچھ لوگوں کا حال یہ کسی کا انتقال ہوگا تو اس کی جنازے کی نماز ہی پڑھتے ہو، باقی فرض نماز تو پڑھتے ہی نہیں کبھی۔ تعجب کی بات ہے، ہم پر ہر روز میں کتنی نمازیں فرض ہیں؟ 5 نمازیں، ہے نا۔ اب کون سی وہ 5 نمازیں؟ ہر مسجد کے اندر آپ جاتے چارٹ لگا ہوا رہتا، ہوتا ہے نا چارٹ، کبھی کبھار اسے گلدستہ رہتا، اسے 5 پھول رہتے، ہر پھول میں نام لکھا ہوا تھا نماز کا، یا پھر وہ گھڑی کے اس میں رہتا۔ تو 5 نمازیں ہم کو ہر روز میں فرض ہے۔ یہ فرض نمازوں کے علاوہ بھی بہت ساری نمازیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، جس کو سنت کہتے ہیں، کبھی فرض سے پہلے پڑھتے، کبھی فرض کے بعد پڑھتے، کبھی نہیں پڑھتے۔ جو فرض سے پہلے اور بعد میں ہمیشہ پڑھتے اس کو سنت موقعہ بولتے ہیں، جو کبھی پڑھتے اور کبھی نہیں پڑھتے اس کو سنت بولتے ہیں، اور باقی نفل بولتے ہیں نمازوں کے اندر کی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے تھے۔ اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی نمازیں ہم کو سکھا کر گئے، چاشت کی، اشراق کی، اوابین کی، سورج گرہن کی، چاند گرہن کی، اس کے بعد نماز استسقاء بارش نہیں ہونے کی، اور صلاۃ الحاجہ کسی جس کو کہیں گے اپنے منت مرادیں پوری کرانے کے لیے، حاجت پوری کرنے کے لیے دعا کرنا ہے، توبہ کے لیے نماز پڑھنا ہے۔ حدیث میں تو آتا ہے کہ آندھی طوفان بھی چلتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں چلے جاتے نماز پڑھتے ہیں، اور نمازیں پڑھتے ہیں۔ ہمیں کیا ہو گیا؟ ہم کیوں 5 وقتہ نمازی نہیں بن رہے؟ ہم کیوں 5 ٹائمز جو ہے پریئر نہیں کر رہے، نماز نہیں پڑھ رہے ہیں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ نہیں پڑھتے، میں ایک عام بات کر رہا ہوں، چونکہ اب آپ کا محلہ ہے، اب رمضان کو کتنے دن باقی ہیں؟ ایک 6 دن باقی ہے۔ اب آپ کے محلے میں جتنی مسجد ہے، مجھے معلوم کوئی پڑھنے والی نہیں رمضان میں، تو پتہ چلا اتنے لوگ تو ہے کہ نماز ہر بار مسجد فل ہونا چاہیے، لیکن رمضان کے بعد اور رمضان سے پہلے کیا ہوتا ہے آپ سب کو معلوم ہے، مسجد میں کوئی آتا ہی نہیں ہے۔ 1 صف 2 صف 3 صف بھرتی ہے، جمعے کے دن پوری مسجد بھرتی ہے، رمضان میں پورے رمضان مسجد بھری ہے، مطلب آبادی تو بہت ہے، پاپولیشن تو بہت ہے، نماز کتنے لوگ پڑھ رہے ہیں؟ مجھے بتاؤ ایک بات، اگر تمہارا پڑوسی تم پر کوئی چیز تم کو دے کر احسان کرے تو کیا احسان مانتے ہو نہیں مانتے ہو؟ تمہارا چچا، تمہارا رشتہ دار کوئی تم کو پیسہ وغیرہ دے، مصیبت میں مدد کرے، بیمار ہو تو کچھ دے، تو تم اس کا احسان مانتے ہو نہیں مانتے ہو؟ مانتے ہو نا۔ تو میرا سوال ہے، میرا پرشن ہے آپ سے، میرا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ جو صبح سے شام تک احسان پر احسان کرتے چلا جا رہا ہے، اتنی نعمتوں پر نعمتیں دیتے چلا جا رہا ہے، تو پھر میں اور آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ پھر یہ ہمارے فائدے کے لیے ہے، اللہ کا حکم ہے لیکن فائدہ ہمارا ہی ہے اس کے اندر، کیوں نہیں کرتے ہیں پھر ہم؟ جب پڑوسی کے احسان کی وجہ سے اس کی عزت کرتے، اس کا احترام کرتے، اس کے بارے میں بولتے لوگوں کو، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اتنے احسانات کی کیوں نماز میں نہیں کھڑے ہوتے اس کے سامنے؟